الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. پہلی بات سے تو ثابت ہو گئی کہ صنادید قریش اور مشرکین مکہ وہ آپ لوگوں کے دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں. آپ گھبرائے بغیر ان کو دشمن سمجھ لو اور ان سے دشمنانہ عزائم کے ساتھ نمٹا. فرمایا ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، کہ جہاں کہیں آپ لوگوں سے آمنے سامنے ہو جائے، ایسے کہ آپ لوگ ان کے ہاتھ کے معرض میں قرار پائیں، تو کیا ہوگا؟ یکونوا لکم اعداء، آپ لوگوں کے لیے دشمن بن کے ظاہر ہوں گے. یہ بات نہیں ہوگی کہ او کدھر تھے، مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، بھئی مکہ آپ کا ہے، یہ علاقہ آپ کا ہے، ناراض نہ ہو جانا، آ جائیں، کوئی بات نہیں، اپنے رب واحد کی عبادت کریں، ہمیں ہماری حالت پر چھوڑ دیں. ایسی بات نہیں، آپ نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات خود بخود چلتے پھرتے دعوت تھے، اللہ کی وحدانیت کی نشانی تھے یہ لوگ. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، جہاں کہیں دیکھ لیں دشمن بن کے آمنے سامنے آ جائیں. وَيَبْسُطُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَيْهِمْ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور آپ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، آپ لوگوں کو مارنے کے لیے تلوار چلائیں گے، تیر چلائیں گے، اسلحہ چلائیں گے، اختیارات استعمال کریں گے، مار پیٹ سے دریغ نہیں کر لیں گے. اور السنت، اپنے زبان کو بھی چلائیں گے آپ لوگوں کے خلاف، بہتان ترازی سے ہوتے ہوئے، بدتمیزی سے ہوتے ہوئے، طعن و تشنیع سے ہوتے ہوئے، بد قسم کے الفاظ دہراتے ہوئے، ان سب طریقوں میں اپنی زبان کو بھی استعمال کرتے ہیں. ان کی چاہت یہی ہے کہ لو تکفرون، ان کی چاہت، تمنا اور آرزو یہی ہے کہ آپ لوگ کافر بن جاؤ، جو اللہ کی مہربانی سے دولت اسلام سے مستفید ہو چکے ہو،
کفر میں آ جاؤ، یہ چھوڑ دو اور کفر۔ یاد رکھیے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، یہ بھائی بندن، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ سب کچھ یہ کام کی چیزیں نہیں ہیں۔ لن ینفعک، کبھی یہ تمہیں نفع نہیں، لن تنفعک، کبھی کسی صورت میں آپ لوگوں کو نفع نہیں دے سکیں گے، ارحامکم ولا اولادکم، آپ لوگوں کے صلہ رحمی اور آپ لوگوں کے گھر بار اور اولاد۔ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ رشتے ہیں، ناطے ہیں، ہمارے سمدی ہیں، ہمارے فلان ہیں، لن تنفعک، کیونکہ وہ لوگ یہ نہیں سوچتے۔ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، غالباً حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں یا کوئی اور صحابی، غالباً ابو عبیدہ ہی ہے۔ ان کے والد بدقسمت کفار کے لشکر سے لڑ رہے تھے، اب لڑ رہے تھے اور اپنے بیٹے کو تلاش کر رہے تھے، کہاں ملے اور میں اس کے گردن اڑا، اور بیٹے کفار پر، مشرکین پر تلوار چلا رہے تھے اس احتیاط کے ساتھ کہ اگر میرا باپ سامنے آ جائے تو اسے ہاتھ نہ لگا۔ باپ اس کے قتل کے پیچھے پڑے ہوئے اور یہ باپ کو بچانے کے چکر، آخر الامر آمنے سامنے ہو گئے، اور ایک کو مرنا تھا، ہر حالت میں ایک کو مرنا تھا۔ تو اس جلیل القدر انسان نے یہ سوچا ہم تو اللہ کے دین اور اس کے بندوں کے نجات کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ میرا والد اگر زندہ رہا تو کسی اور جنگ میں اسی حالت میں آ کر کے درد سر پیدا کر لے گا۔ تو اس نے پرواہ کیے بغیر اس کو اس کا سر تن سے جدا کر، یہ لوگ تو یہ صلہ رحمی وغیرہ مفید نہیں ہوتے ان لوگوں۔ ابو جہل کو چھوڑیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بلا واسطہ ڈائریکٹ کوئی خونی رشتہ ایسا نہیں ہے جو فرسٹ نمبر پر آ جائے، جیسا والد کا بھائی یا والدہ کا بھائی، والد کے چچا زاد یا چاچا، اسی طرح۔ ابو سفیان تو ایسے نہیں تھے، ابو سفیان کی صاحبزادی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، لیکن ابو جہل کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جتنے بھی کفار قریش کے لشکر آئے ان سب کا سپہ سالار ابو سفیان، اس لیے فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، یوم القیامت یفصل بینکم، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اور ان کو ایک دوسرے الگ فرما دیں گے، جدا کر دیں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم لوگ عمل کرتے ہو اللہ رب العزت کو اس کی بھرپور معلومات ہے۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ تم لوگ کیا ہو، کیا نہیں ہو، کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے۔ اس لیے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہ دشمن ہیں، ان کو اپنے دوست نہ بناؤ اور ان کے ساتھ ایسے سلوک نہ کرو کہ جو دوستوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان معروضات کے ساتھ آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کمی بیشی معاف و درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا اپنے بارگاہ رحمت میں انہیں میرے اور آپ کے لیے خیر کے سبب بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔